अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो वाक़या सुनाने जा रही हूँ ये हमें वक़ार चीमा ने लाहौर से भेजा है। चलिए उनकी कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ये 90 की दिहाई थी। मैं इन दिनों नौकरी की तलाश में लाहौर चला आया। सुना था लाहौर में कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाती है। वैसे तो लाहौर में मेरा कोई वाकिफ़कार नहीं था, लेकिन मुझे अपने ऊपर बहुत भरोसा था। मैं अकाउंटेंट की पढ़ाई मुकम्मल करके आया था। मेरे अब्बा जान गांव के स्कूल में सरकारी टीचर थे। उनकी रिटायरमेंट में अभी 1-2 साल बाकी थे और मुझे उम्मीद थी कि मुझे नौकरी जल्द मिल जाएगी और मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा। जब मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो रात के 9 बज रहे थे। मेरे पास एक सफरी बैग था। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। मैं उतरा और स्टेशन से एक तरफ चल दिया। भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मुझे एक चाय का स्टॉल नज़र आया। चाय के साथ वो बर्गर भी बेच रहा था। मेरे पास उस वक्त जेब में 5,000 रुपये थे, जो उस ज़माने में खासी बड़ी रकम थी। मैंने सोचा था कि कहीं छोटी मोटी सराय नुमा जगह ढूंढकर वहाँ रुक जाऊँगा और नौकरी मिल जाने के बाद जगह तब्दील कर लूँगा। चाय और बर्गर से इंसाफ करने के बाद मैं सोचने लगा कि किस तरफ जाऊँ। फिर इरादा किया कि आज रात यहीं स्टेशन पर बसर की जाए और कल सुबह उठकर पहले रहने का कोई आसरा ढूंढा जाए और फिर नौकरी। मैं एक बेंच पर बैठकर आने जाने वालों को देखने लगा। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह ताला मेरे लिए नौकरी और रहने का कोई वसीला बना दे। बैठे बैठे रात के 11 बज गए। स्टेशन की रौनकें मांद पड़ने लगीं। मैंने मौका देखकर बैग सर के नीचे रखा और लेट गया। किसी ने कोई नोटिस ना लिया। न जाने कब मेरी आँख लग गई। रात की पिछले पहर ट्रेन की विसल से मेरी आँख खुली। उठकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। वो कोई मालगाड़ी थी जो जाने को तैयार खड़ी विसल दे रही थी। मैंने बैग उठाकर गोद में रख लिया। मौसम अब काफ़ी ठंडा हो रहा था। चाय का स्टॉल अभी तक खुला हुआ था। इक्का दुक्का मुसाफिर दिखाई दे रहे थे। स्टेशन मास्टर के ऑफिस की लाइट बंद हो चुकी थी। सुबह पहली गाड़ी फैसलाबाद के लिए कब निकलती है? अचानक एक मुसाफिर ने मेरे पास आकर पूछा। मुझे नहीं मालूम, आप चाय वाले से पूछ लें, मैंने मुख्तसर जवाब दिया और वो आगे बढ़ गया। अब मैं काफ़ी चौकस होकर बैठ गया। इतने में एक उम्र रसीदा कुली मेरे पास बेंच पर आकर बैठ गया और पूछने लगा, कहाँ से आए हो बेटा? जी वज़ीराबाद से, मैंने जवाब दिया। फिर इसने आम से लहजे में पूछा, रहने का कोई आसरा नहीं है क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता चला? बेटा, ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, दुनिया देखी है। कब से तुम इस बेंच पर लेटे हो और तुम्हें कोई लेने के लिए भी नहीं आया। वो चाय वाले से चाय लेकर पीने लगा। जी बाबा जी, मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। अभी तक तो कुछ पता नहीं कि आगे क्या करूँगा। बेटा, जब तक तुम्हें नौकरी नहीं लगती मैं तुम्हें एक आसरा दे सकता हूँ, वो मुझे बगौर देखते हुए बोला। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे बीवी बच्चे गाँव में रहते हैं। मैं रेलवे स्टेशन के पास ही रेलवे के गोदाम के पीछे एक क्वार्टर में रहता हूँ। तुम एक ज़रूरतमंद और अच्छे लड़के लगते हो। तुम मेरे साथ रह सकते हो। मैं इसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गया। अजनबी शहर में एक बूढ़े शख्स की ऑफ़र मुझे बहुत माकूल लगी। मैंने फ़ौरन कहा, जी अच्छा बाबा जी, सुबह 4 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी तो तुम मेरे साथ चलना। वो चाय का कप ख़त्म करके उठते हुए बोला, मेरा नाम असलम है और नंबर 219 है। वो वापस आकर बैठ गया। बातों में वक्त का पता ही ना चला और ठीक 4 बजे मैं उनके साथ चल दिया। स्टेशन से निकलकर असलम ने एक रिक्शा कराया और नामालूम रास्तों से होते हुए हम एक वीरान इलाके में पहुंच गए। रिक्शा एक बड़े से क्वार्टर के सामने रुका। बस बेटा, यही वो जगह है। हम रिक्शे से उतरे और असलम किराया देने लगा। मैंने किराया देना चाहा तो वो बोला, अभी इन सब बातों के लिए बहुत वक्त है, फिर कभी सही। मैंने एक नज़र क्वार्टर पर डाली। क्वार्टर एक गोदाम की तरह था। इसके सामने रेलवे स्टेशन की वर्कशॉप ही नज़र आ रही थी। ऐसा लगता था कि क्वार्टर भी रेलवे वर्कशॉप का हिस्सा हो। मुझे सोचों में गुम देखकर वो कुली बोला, बेटा, ये क्वार्टर रेलवे के गोदाम का हिस्सा ही है, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होता, तो मैंने इसमें रिहाइश इख्तियार की हुई है। रेलवे मास्टर बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया है और मुझसे कोई पैसे भी नहीं लेते। उन्हें एक बंदा चाहिए था जो इस तरफ नज़र रख सके, क्योंकि ये कदरे वीरान इलाका है। तो जब मैंने बात की तो वो मान गए। उनका मकसद भी पूरा हो रहा है और मेरी ज़रूरत भी। इस उम्र रसीदा कुली ने एक सांस में जवाब दिया और मैंने सर हिला दिया। इस बाबा जी ने फिर गोदाम नुमा क्वार्टर का दरवाज़ा खोला और कहा, आ जाओ बेटा। मैं उसके पीछे चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ।
اندر ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی اور ایک میز اور کرسی بھی تھی۔ گودام کے اندر ایک کمرے نما ہال بھی تھا جو بند تھا۔ گودام کے اس چھوٹے سے حصے میں کولی کی رہائش تھی۔ ایک چھوٹا سا 0 واٹ کا بلب بھی اس چھوٹے کمرے کو روشن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ میرا آسرا ہے بیٹا، جب تک چاہے تم یہاں رہ سکتے ہو۔ میں فی الحال یہاں زمین پر سو جاؤں گا، تم چارپائی پر سو جانا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ بولا، گودام کے باہر میں نے کچن بنایا ہوا ہے، میں نے وہاں کھانا بنانے کا انتظام کیا ہوا ہے، تم یہاں بیٹھو، میں بھی کھانے کو کچھ لاتا ہوں، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، اچھا بابا جی، اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی۔ میں اسی کرسی پر بیٹھ گیا اور وہ عمر رسیدہ کولی باہر کو نکل گیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں مجھے کافی ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی، اگرچہ رات کا آخری پہر تھا لیکن یہاں ٹھنڈ کچھ زیادہ ہی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا اور محسوس کیا کہ اس کمرے کے ساتھ جو ہال بنا ہوا تھا اس کا دروازہ بند تھا، وہاں بہت زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور اس بند دروازے کی طرف گیا۔ میں نے جب اس دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس دروازے کے پاس سے ایک عجیب سی بدبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اب اس کمرے میں مجھے ڈر محسوس ہونے لگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کے مین دروازے پہ کھٹپٹ محسوس ہوئی۔ میں نے اس طرف دیکھا تو وہ بابا جی ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ مجھے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر چونک کر بولا، ارے بیٹا وہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ پھر میں واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے رہا نہیں گیا اور میں نے پوچھ لیا، بابا جی اس گودام میں کیا رکھا ہے؟ یہاں بہت ٹھنڈ ہے، لگتا ہے کوئی چیز محفوظ کرنے کے لیے اسے بہت ٹھنڈا کیا ہوا ہے۔ میری یہ بات سن کر وہ بابا چونک گیا اور بولا، نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بہت پرانا سٹور ہے جو کافی ٹائم سے بند ہے اور رات کو یہاں کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے، اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اسے چھوڑو اور کھانا کھانے کی تیاری شروع کرو۔ ٹھہرو، میں باہر سے ایک اور کرسی لے کر آتا ہوں۔ بابا جی کا انداز تھوڑا عجیب سا لگا، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، لہٰذا میرا دھیان کھانے کی طرف چلا گیا۔ بابا جی اس وقت کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور میں گھبرا گیا۔ اچانک پیچھے سے کمرے کا مین دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر مجھے اپنے گردن کے گرد 2 ہاتھ محسوس ہوئے جو بہت طاقتور تھے اور میرا گلا دبانے لگے۔ مجھے اپنا سانس کھینچتے ہوئے تکلیف محسوس ہوئی۔ میں تیزی سے پلٹا تو مجھے اندھیرے میں 2 آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں اور پھر لائٹ آن ہو گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ عمر رسیدہ کلی اب انتہائی خوفناک شکل اختیار کر چکا تھا۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے اور اس کے منہ سے گھرراہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکا مارا اور اپنی گردن چھڑائی۔ وہ گھراتا ہوا میرے پیچھے بھاگا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ سیدھا سادہ عمر رسیدہ کلی کچھ اور ہی ہے جو مجھے مار دینا چاہتا ہے۔ مجھے اب اپنی جان بچانی تھی۔ میں نے میز سے کھانے کا برتن اٹھایا اور اس کلی کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑایا اور چیختا ہوا میری طرف لپکا۔ میں اسے بچنے کے لیے آگے کی طرف بھاگا اور میری ایک زوردار ٹکر اس گودام کے اندرونی دروازے سے ہو گئی۔ دروازہ بہت پرانا تھا اور وہ میری ٹکر سے ٹوٹ گیا۔ میں منہ کے بل اندر جا گرا۔ اندر کا منظر بہت خوفناک تھا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کا کولڈ اسٹوریج تھا۔ اس میں ادھ کٹی انسانی لاشیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ عجیب سی بدبو ان لاشوں سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ عمر رسیدہ کلی ایک آدم خور ہے جو میرے جیسے بھولے بھالے ضرورت مند مسافروں کو مدد کا لالچ دے کر اس کو دام میں لاتا ہے اور ان کا خون پینے کے بعد ان کی لاش یہاں کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیتا ہے اور ان کا گوشت کھاتا ہے۔ وہ آدم خور میرے پیچھے کولڈ اسٹوریج میں آ گیا۔ میں نے وہاں پڑی ایک چھوٹی میز اس پر دے ماری، لیکن اس سے اسے کچھ بھی نہ ہوا۔ اچانک اس میں بہت سی طاقت بھر آئی تھی۔ میں نے اسے دھکا دے کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس نے میری ٹانگ کے اوپر اپنے دانت گاڑ دیے۔ ایک دلخراش چیخ میرے منہ سے نکلی۔ میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور اپنی پوری قوت سے باہر کی طرف لڑکھڑاتا ہوا بھاگا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ آدم خور باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ میں تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں باہر نکل کر بھاگنے لگا۔ پاس ہی مجھے وہ کچن نما کمرہ نظر آیا جہاں آدم خور کھانا بناتا تھا۔ میں اس میں داخل ہوا تو ایک چولہا اور ماچس وہاں رکھی تھی۔ میں اس عمر رسیدہ کلی آدم خور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتا تھا۔ درد اور غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں نے مٹی کے تیل کا چولہا اور ماچس اٹھائی اور اس کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آدم خور اندر ہی تھا اور دروازہ توڑنے والا تھا۔
میں نے مٹی کے تیل کے چولہے سے تیل اس کوارٹر کے دروازے پر چھڑکا اور ماچس سے آگ لگا دی۔ دروازے پر آگ لگے جو آہستہ آہستہ بھڑکنے لگی۔ اندر سے آدم خور کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور بھاگتے بھاگتے ایک سڑک پر پہنچا۔ میری ٹانگ زخمی تھی اور اس سے خون نکل رہا تھا۔ مجھے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت تھی۔ تھوڑا آگے بڑھا تو ایک چھوٹے سے مکان کا دروازہ نظر آیا۔ میں نے اس کو کھٹکھٹایا تو ایک بزرگ باہر آئے۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی۔ انہوں نے فوراً محلے والوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے میری مرہم پٹی کی اور قریبی تھانے کے پولیس والوں کو بلایا۔ فوراً پولیس کی ایک ٹیم عملے کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئی۔ اب بھی اس کوارٹر کے سامنے والے حصے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ پولیس نے گودام کے پچھلے حصے سے اندر داخل ہو کر اس آدم خور کو پکڑ لیا۔ پولیس کو اس گودام کے کولڈ سٹوریج سے کئی لاپتہ لوگوں کی لاشیں ملیں، جنہیں پولیس کئی دنوں سے ڈھونڈ رہی تھی۔ واقعہ اتنا سنگین تھا کہ پولیس کے سینئر آفیسرز بھی اس جگہ پہنچ گئے۔ جب ان کو ساری بات پتہ چلی تو انہوں نے میری ہمت کی داد دی۔ میری ہمت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے انعام بھی دیا اور ان کی سفارش سے ہی میں لاہور میں ایک جگہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر بھرتی ہو گیا۔ آج مجھے لاہور میں نوکری کرتے ہوئے 25 سال ہو چکے ہیں اور اب لاہور کے ریلوے اسٹیشن کا وہ حصہ گرا کر ایک ورک شاپ بنا دی گئی ہے جہاں ریل گاڑیوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ میں اکثر اس جگہ جاتا ہوں اور آج بھی جب اس رات کو یاد کرتا ہوں تو خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔